کہ ان کو پیدا ہونا چاہیے تھا حافظ ابن حجر اسقلانی کے زمانے میں. تو علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے کہ ارے بھائی سبھی اس وقت پیدا ہو گئے تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ آخری واقع لوگوں کے بھی تو سنبھالنے والا کوئی چاہیے کہ نہیں. تو کہا اللہ ہر ایک کو اس کے زمانے میں کیا کرتا ہے پھر، یعنی ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی ہمیں علم حاصل ہوا دیوبند سے، مگر عمل ہمیں ملا گنگوں سے. مگر ہمیں عمل ملا. حضرت مولانا مفتی خبیر صاحب وہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہوتا ہے علم؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی جتنی حقیقتیں ہو سکتی ہے، کہا وہ تو دیوبند سے حاصل ہو گئی، مگر دل سے اس پر جو عمل ہونا چاہیے، کہا وہ کیفیت حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آنے کے بعد وہ کیفیت حاصل ہو گئی. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے عام طور پر کہا ہے کہ فتنوں کے اس زمانے میں علماء کے لیے اپنے آپ کو کسی بزرگ سے وابستہ کرنا فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اگر آدمی کسی بزرگ سے وابستہ ہے تو فتنوں سے وہ بچ سکتا ہے، اور اگر وابستہ نہیں تو وہ فتنوں سے بچ سکتا نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. جہاں پر ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے وہیں پر ہمارے لیے اس موقع پر ہم اپنے والد صاحب کو نہیں فراموش کر سکتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے جب بخاری ختم ہو رہی ہے اور آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تو بہرحال ان کے احسانات نہ ہم فراموش کر سکتے ہیں نہ امت فراموش کر سکتی ہے. اس امت پر ہر میدان میں ان کے جو احسانات ہیں اللہ ہی ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت نے اس دور میں آپ سے جو کام لیا ہے علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کا، اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہے دنیا میں، اور یہ ساری چیزیں تھی آپ کے اخلاص کی برکت کہ اللہ رب العزت نے ایسا اخلاص آپ کو عطا فرمایا تھا کہ میری اپنی گنہگار نگاہوں نے تو آپ کے جیسا مخلص انسان دنیا میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. اس حیثیت سے نہیں کہ وہ میرے والد تھے، اس حیثیت سے کہ ہم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا. تو شیخ محمد عوام وہ فرمایا، ایک مرتبہ ان کی مجلس میں گئے ہم استنبول، تو شیخ نے جب میں نے جامعہ کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا، والد صاحب بھی ساتھ میں تھے، استنبول گئے تھے، اور ہم نے کہا کہ جامعہ میں اتنے طلبہ پڑھتے ہیں، جامعہ کا یہ کام ہے. تو شیخ محمد عوامہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ ایک انسان سے اتنا بڑا کام لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ حذیفہ، میں نے کہا جی شیخ، نام شیخ. تو کہا الاخلاص یأتی بالعجائب. جملہ کہا انہوں نے، الاخلاص یأتی بالعجائب. کہا جب اخلاص انسان کے اندر میں ہوتا ہے تو اللہ اس سے عجائبات کو صادر کرتا ہے. جو چیزیں انسان کے ذہن و دماغ میں ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا دنیا میں ایسا بھی کبھی ہوا ہو؟ تو کہا کہ جب انسان کے اندر اخلاص آ جائے تو پھر عجائبات کا گویا کہ ٹاٹا کیا ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے. تو اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع کیا اور اپنی کتاب کو ختم کیا کتاب التوحید پر، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر عمل کو اچھی نیت سے کرے. امام ابو داؤد الطیالسی کے بارے میں آتا ہے کہ ابو داؤد الطیالسی فرمایا کرتے تھے کہ اب جب کوئی کتاب لکھو یا کوئی تقریر کرو تو نیت کرو اعلاء کلمت اللہ کی، تو اللہ اس سے امت کو فائدہ پہنچائے گا. اور اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ میں بہت بھاری چیز لکھ رہا ہوں، لوگوں کو اشش کرتے رہ جائیں گے، تو کہا کہ آپ کی اس چیز کو دوام حاصل نہیں ہوگا. حضرت امام مالک نے جب اپنی موطا لکھی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے موطا لکھی تھی. تو امام مالک سے بھی کسی نے کہا بہت سارے لکھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، آپ کیوں اس کے اوپر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا. امام مالک، امام دار الہجرہ آپ کو کہا جاتا ہے، امام مالک نے کہا ما کان للہ فہو یبقی. جو چیز اللہ خالصۃ لوجہ اللہ کی جائے گی وہ بغیر باقی رہے گی ہمیشہ، اور جس چیز کے کرتے وقت انسان کی نیت میں فطور ہوگا تو اس چیز کو بقا نہیں حاصل ہوتا ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم
کہ سامنے کسی نے کہا فلاں ادارے میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، تو حضرت نے کہا دیکھو کسی سے بدگمانی مت کرو، ما کان للہ فہو یبقی۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ بھئی ایک حدیث میرے ذہن میں ایسی گزری ہے کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا مرض ہے، اور بدگمانی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا، آپ فرماتے تھے کہ ترغیب و ترہیب کے حوالے سے، کہ ترغیب و ترہیب کے اندر میں ہے کہ بدگمان جو ہوگا اس کو اللہ رب العزت جہنم میں اس جگہ پر ڈالے گا جو لوگوں کے اوپر اس طریقے کا حکم لگائے گا، یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھاتا ہے، دکھاوے کے لیے کتاب کیا، دکھاوے کے لیے